السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں ہمارا ایک عجیب طرز بن چکا ہے، ہم جو منہ میں آئے، جو دل میں آئے وہ بات کر دیتے ہیں، وہ جملے منہ سے نکال دیتے ہیں اور کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے یا یہ بات بنتی بھی ہے کہ نہیں۔ جس کا جو دل چاہا کہہ دیا، جس کا جو دل چاہا بنوا لیا، جس نے جو من میں آیا کہہ دیا، وہی دین بن گیا، وہی شریعت بن گئی، وہی قرآن بن گیا، وہی حدیث بن گئی۔ اور بس اوقات ایسی ایسی باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ انہی باتوں میں سے، ان جملوں میں سے ایک جملہ جو اکثر ہمارے ماحول میں سننے کو ملتا ہے شادی کے حوالے سے، کہ اگر کوئی انسان کسی بیوہ سے یا مطلقہ سے نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت بری نظر سے کئی لوگ دیکھتے ہیں۔ بلکہ ہمارے جو لوگ زیادہ ہی اس میں دلدل میں چلے جاتے ہیں، وہ زیادہ ہی جہالت کے کنویں میں گر جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مطلقہ اور بیوہ عورت، اور خاص کر کے مطلقہ عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پنجابی میں سرائکی میں بڑی عجیب سی مثال اور عجیب سا جملہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے دی لکی شاید نہیں لینی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کیا کیا، صرف اماں جی ہی کنواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 ازواج جتنی بھی تھیں ان میں سے کوئی مطلقہ تھی اور کوئی بیوہ تھی۔ 11 ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین میں سے صرف ایک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھیں، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ازواج ہیں جو مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ان میں سے کوئی مطلقہ تھی اور کوئی بیوہ تھی۔ تو اگر مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنے میں کوئی خرابی ہوتی، کوئی نقصان ہوتا بندے کی ذات میں، زندگی میں، اس کی سوسائٹی میں، معاشرے میں اس کا امیج خراب ہوتا، اس کی حیثیت پہ کوئی اثر پڑتا، یا کوئی اور اس میں عیب ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کنواریوں سے نکاح کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ہمارے لیے سنت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بلکہ چاہیے تو یہ کہ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں۔ خاص کر کے وہ عورتیں جو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں اور ان سے کوئی نکاح نہیں کرتا یا وہ مجبور ہیں، تو ایسے موقع پر ان کی مدد کرنی چاہیے، ان سے نکاح کیا جائے تاکہ ان کی باقی زندگی تحفظ میں، حفاظت میں گزرے، لوگوں کی باتوں سے بھی محفوظ ہو جائیں اور ایک سہارا اور آسرا بھی مل جائے۔ چاہ جائے کہ یہ کام کریں یا یہ باتیں کریں، ترغیب دینی چاہیے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، کہ وہ عورتیں جو مجبور ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، کوئی صاحبان نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے، اب کوئی نکاح نہیں کرتا، کوئی شادی نہیں کرتا، جی طلاق ہوئی، پتہ نہیں کس وجہ سے ہوئی، بیوہ ہوئی تو جی یہ تو منحوس ہے، یہ فلاں ہے۔ تو بھائی ایسے رشتے اگر اللہ نے طاقت دی ہے کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کی حفاظت ہو جائے گی، ان کو صاحبان، کوئی سہارا، آسرا مل جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے کہ ان کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، لوگوں کی باتوں سے، معاشرے کے طعنوں سے، معاشرے کی باتوں سے، گلی کی آوازوں سے ان کی عزت محفوظ ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔